ماں باپ کی عزت کرنے اور خود کو اندر مکمل تباہ کرنے کے بیچ میں ایک بہت ہی باریک لکیر ہوتی ہے۔ ہمارے دیسی اور مذہبی گھرانوں کا ایک بہت ہی بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں باؤنڈریز یعنی ذہنی صحت کی حفاظت کے لیے جو فاصلہ درکار ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اسے گستاخی یا نافرمانی سمجھا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک مخلص اور دیندار بچہ اپنے والدین کو خوش کرتے کرتے اپنے آپ کو اندر سے مکمل تباہ کر بیٹھتا ہے اور وہ اپنی شخصیت کو کھو بیٹھتا ہے۔ یہاں ایک ایسا دردناک سوال پیدا ہو جاتا ہے جس پر بات کرنا ہمارے معاشرے میں ایک گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر والدین جذباتی طور پر آپ کو بلیک میل کرے، بددعائیں دے، مسلسل آپ کی عزت نفس کو کچل دے، تو کیا اسلام ان کا ہر ظلم ہمیں چپ چاپ سہنے کا حکم دیتا ہے؟ کیا اپنی ذہنی صحت کا تحفظ کرنا گناہ ہوتا ہے؟ تو آئیے سمجھتے ہیں اس ویڈیو۔ اسلام ہمیں والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اسلام کسی کو بھی، یہاں تک کہ آپ کے والدین کو بھی یہ حق نہیں دیتا کہ وہ ظلم کرے یا اپنے بچے کی روح کو زخمی کرے۔ اسی بیلنس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حسن سلوک اور اطاعت کا فرق جاننا ہوگا۔ حسن بصری رحمہ اللہ بر یعنی بھلائی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والدین کی ہر اس بات کو ماننا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اور عقوق یعنی نافرمانی یہ ہے کہ تم انہیں بالکل ہی چھوڑ دو اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا بند کر دو۔ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات مت مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تمہارے والدین غلط ہو تو غلط اور ظلم میں ان کا ساتھ بالکل بھی نہ، یعنی ایک باؤنڈری سیٹ کرے، لیکن جواب پلٹ کر گالی یا بدتمیزی سے بالکل بھی نہ دے۔ اسلام میں اطاعت محدود ہے، ایک خاص حد تک ہی آپ کسی کی اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن حسن سلوک غیر مشروط ہے۔ آج بہت سے والدین جنت ماؤں کے قدموں تلے ہیں، ایسے مقدس احادیث کا سہارا لے کر انہیں ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، اس حدیث کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ ماں باپ کا درجہ بہت ہی اوپر ہے، لیکن یہ چیز ان کو لائسنس نہیں دیتا کہ وہ ان کو اپنا غلام بنائے یا ان پر ظلم کرے، اور شریعت کا یہی قاعدہ ہے کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ اگر آپ کے والدین ٹاکسک ہیں، آپ کے ذہنی صحت کو برباد کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی حفاظت کریں۔ اسلامی حدود میں رہتے ہوئے باؤنڈریز سیٹ کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے ایفیکٹو چیز احترام کے ساتھ فاصلہ رکھنا۔ اگر آمنے سامنے بیٹھنے سے جھگڑا یا ذہنی اذیت مزید بڑھتی ہے تو اپنا وقت ایک الگ کمرے میں گزارا کرے، گفتگو کو مختصر اور با ادب رکھا کرے، لیکن تعلق کو مکمل طور پر ختم بالکل بھی نہ کرے۔ دوسرا طریقہ خاموشی اختیار کرنا۔ جب وہ غصے میں ہو یا بلا وجہ تنقید کر رہے ہو تو انہیں پلٹ کر جواب بالکل بھی نہ دے اور خاموش رہیں۔ قرآن اسے قولاً کریمہ یعنی معزز بات کرنا یا خاموشی سے درگزر کرنا کہتا ہے۔ تیسری چیز ان کے علاج، کھانے پینے اور ضرورتوں کا خیال رکھیں، لیکن ان کی ہر منفی بات کو دل پر لگانا چھوڑ دے۔ اپنے خوشی کا مرکز انسانوں کی بجائے اللہ کی ذات کو بنائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے کتاب آداب المفرد میں ایک پورا باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا خواہ وہ ظلم ہی کیوں نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ظلم کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیں گے، لیکن آپ ان کے ٹاکسک رویے کے باوجود اخلاق کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کے اس پوشیدہ زخم اور صدمے کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں اور بدتمیزی کیے بغیر اپنا بچاؤ کرتے ہیں تو آپ کا یہ اکیلا پن اور آنسو اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی باری آزمائش ضرور ہے، لیکن اس آزمائش میں اپنے آپ کو کھوئے بغیر اللہ سے مخلص ہو کر جینا ہی تو اصل کامیابی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔